ہم سب آپ نے فوج کو ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے، فوج کے بیانی والی سیریز میں بھی اور اس گفتگو میں بھی، کہ ایک واضح لاہ عمل لے کر آئیں، آنا ہے تو آئیں، جانا ہے تو جائیں۔ یہ جو بیچ کا رستہ اختیار کیا ہوتا ہے، اس سے پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہا ہی جاتا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل طاقت ہے جو پوری کی پوری دنیا میں ترقی پذیر ممالک کا نظم چلا رہی ہے، ان کے کچھ علاقائی مفادات ہوتے ہیں، اس پس منظر میں بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم جو نقطہ نظر اور تنقیدات سامنے آئی ہیں، اس میں سے اصول اخذ کر کے غامدی صاحب کے سامنے ایک ایک پہلو کو رکھیں اور اس پر ان کا تجزیہ طلب کریں۔ غامدی صاحب، دو نقطہ نظر ہیں، دو مختلف سیاسی رجحانات کی جانب سے رکھے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کرتے ہیں، مسلمان ہیں تو ہر طرح کی، جس کو آپ کہتے ہیں کسی کو ماننے سے آزاد ہو چکے ہیں، لہٰذا عالمی قوتیں ہوں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، رشیا ہو، جو بھی ہو، ان لوگوں کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا، ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ، یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عالمی قوتیں ہیں، انہی کے سارے ہم چلتے ہیں، یہ قرضے دیتے ہیں تو ہمارا ملک آگے بڑھتے ہیں، ان سے مل کر، ان کی مان کر اور ان کے ساتھ مینج کر کے آگے بڑھا جائے گا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، بطور مسلمان بتائیے گا، جب آپ بھی یہ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ کی بندگی، اللہ کے آگے جھکنا، تو پھر یہ بات تو ٹھیک ہوئی نا، تو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ کی بندگی تو ہمارا شعار ہے، ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، وہی خالق ہے۔ اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جب جیتے ہیں تو وہاں جو حالات ہمیں پیش آتے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کی بندیاں تھیں، قرآن مجید بتاتا ہے کہ مسلمان بھی ہو گئیں، رسول اللہ کو انہوں نے مان لیا، لیکن جہاں تہاں سے بکتی ہوئی آئی تھی، زمانے کی کنیزیں بن چکی تھی، ان کو ان کے آقا بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ معمولی بات ہے یہ، یعنی کبیرہ گناہ ہے، 3 بڑے گناہوں میں سے اکبر الکبائر۔ تو قرآن مجید نے ان سے کیا کہا کہ تم اللہ کی بندیاں ہو تو اب جان دے دو۔ یہ فرمایا کہ ان اردنا تحسنا، اگر ان کے دل میں پاکیزگی حاصل کرنے کی خواہش ہے اور انہیں یہ مجبوری درپیش ہو گئی ہے کہ انہیں بدکاری پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ان اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم۔ اسی طرح کا معاملہ جان بچانے کے مواقع پر ہے، اسی طرح کا معاملہ غیر معتاد مشقت کے پیش آنے پر ہے۔ تو ہمارے پورے دین میں جو اصول قائم کیے گئے ہیں، اصول یہ ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے ہمیں انہی چیزوں کا پابند کیا ہے جن کو اٹھا لینے کی ہم میں ہمت ہے، ہماری حد وسع کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے اسلام کی بیعت لیتے تھے، جو پیغمبر ہی لے سکتا ہے، تو اس میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ مستطاعت تو کہو، جتنی میری استطاعت ہے۔ تو ہمیں جو آزادی میسر ہوگی، جو کام کرنے کے مواقع میسر ہوں گے، وہ بھی اسی کے لحاظ سے ہوں گے۔ اس میں پھر یہ دیکھنا کہ کون سی چیز ہے جس کا ہم ارتکاب نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں اس درجے کا اضطرار پیش نہ آ جائے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو غیر معتاد شقت میں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ دین میں ایک وہ چیزیں ہیں جن کو حرمت کا درجہ دے دیا گیا ہے، ان کے بارے میں استثناء اضطرار کا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے زنا کے بارے میں بیان کیا، یہاں تک کہ ایمان کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ تھے مشرکین، زیر دست ہونے کی وجہ سے انہیں ایمان کا اقرار نہیں کرنے دیتے تھے، کوئی کرتا تو مارتے پیٹتے، جان مال آبرو ہر چیز خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ وہ چیزیں جو حرمت کے دائرے میں نہیں آتی، ظاہر ہے کہ یہ تو حرمت کے دائرے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اللہ کے وہ احکام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایجابی طور پر کچھ مطالبات کیے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایجابی مطالبات میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو پورے دین میں یہی اصول کار فرما ہے، انہی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی سماجی، سیاسی، معاشرتی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اب ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ اس وقت ہماری صورت کیا ہے۔ ہماری صورت یہ ہے، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، اور شاید موجودہ دور میں پہلی بار میں نے اس طریقے سے اس پہ توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت عالمی سطح پر ختم ہو گئی۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے۔ وہ عالمی سطح کا غلبہ تھا، یعنی مذہب اور مذہبی فکر کا غلبہ عالمی سطح پر سیاسی طریقے سے قائم ہو چکا ہوا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ اس میں
جو آخری زمانہ قریب آیا ہے، یعنی جس کی ابتدا 17ویں صدی سے ہوتی ہے، مسلمانوں کی 3 سلطنتیں تھیں اس وقت، بڑی سلطنتیں تھیں۔ سلطنت عثمانیہ، اس وقت سلیمان اعظم ابھی رخصت ہو رہے تھے دنیا سے، ادھر عالمگیر مغلیہ سلطنت، اور ادھر صفوی سلطنت، تینوں میں زوال آنا شروع ہوا۔ بتدریج دنیا پر اولاد یافت کا غلبہ کا، بتدریج یعنی 1.5-2 صدی، ابتدا تو 17ویں صدی سے ہو گئی تھی، لیکن 2-2.5 صدیوں کے بعد عالمی سطح پر یہ غلبہ قائم ہو گیا۔ اس غلبے کا منتہائی کمال وہ ہے کہ جب پہلے یہاں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 1857 میں مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، ایران میں صفوی تو اس سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، سلطنت عثمانیہ باقی تھی، مرد بیمار کہا جاتا تھا یورپ کا، ان کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ جب خاتمہ ہوا تو پہلی جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں مسلمان عالمی سطح پر اسی طرح مفتوح ہو گئے جس طریقے سے جرمنی کو، روس کو شکست ہوئی، عالمی سطح پر مفتوح ہو گئے۔ جب عالمی سطح پر مفتوح ہو گئے تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ جو لوگ فاتح ہیں، دنیا میں تو ہمیشہ قوت کی حکمرانی رہی ہے، جو لوگ فاتحین ہیں ان کو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا نظم بنائیں گے کہ اب براہ راست پوری دنیا فتح کر لی تھی، کوئی علاقہ باقی نہیں رہا، پوری دنیا فتح کر لی۔ اتحادی کہا جاتا تھا نا ان کو، جنہوں نے فتح حاصل کی ہو، ان کے مقابلے کی قوتیں ختم ہو گئی۔ اب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی کس طریقے کا معاملہ ہوا تھا۔ جب یہ ہو گیا تو پھر انہوں نے نظم بنانا شروع کیا۔ نظم بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ دنیا میں نئی ایجادات ہو چکی تھی، اسلحے کی نوعیتیں تبدیل ہو چکی تھی، بہت سی ایسی فکری تحریکیں برپا ہو چکی تھی جنہوں نے لوگوں کے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہو کر ان کو بدل دیا تھا۔ پھر صدیوں کا تجربہ پیچھے تھا سلطنتیں کیسے چلائی جاتی ہیں، تو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ سارے عوامل مل کر اب براہ راست غلبے کے طریقے کو گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بات کم و بیش واضح تھی اس زمانے میں، بڑے مفکرین ہوئے ہیں ان کی آپ تحریریں پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ خود مغربی فکر میں انسانی حقوق، ریاست یا سماج کا ایک سوشل کانٹیکٹ میں بنا ہونا، جمہوری روایات کے تحت بہت سی جگہوں پر انتخابات کا ڈول ڈال دیا جانا، یہ سب چیزیں بھی پیرالل ہو رہی تھی۔ تو بے شمار یہ سارے عوامل ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ دنیا تو ہم نے فتح کر لی ہے، اور اس میں سارے مسلمان ممالک بھی مفتوح ہیں، ان پر اب اپنا غلبہ کیسے قائم رکھنا ہے، براہ راست حکومت کر کے یا بالواسطہ۔ تو بالواسطہ حکومت کا ایک نظم بنایا گیا جس کو اس وقت لیگ آف نیشنز کہا گیا۔ تو وہ زیادہ چلا نہیں، بال نے اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا نا کہ کچھ کورکنوں نے مل کے ایک انجمن بنا لی ہے، بہر تقسیم کبور انجمن ساختہ۔ دوسری جنگ عظیم برپا ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہم فریق نہیں تھے، یعنی مسلمان تو مفتوح ہو چکے تھے، البتہ خود یورپی طاقتوں کے اندر سے ایک مرتبہ پھر کچھ قوتوں کا ظہور ہوا، ہٹلر کا، مسولینی کا۔ انہی قوتوں نے ایک مرتبہ پھر اتحاد قائم کیا اور اس کا کلا کما کیا۔ تو اس طریقے سے جو ایک داخلی خطرہ تھا اس کا بھی سد باب کر دیا گیا۔ جب وہ ہو گیا تو سیاسی غلبہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، چنانچہ وہ پہلا نظم ختم کر کے اقوام متحدہ قائم کر دی۔ اقوام متحدہ میں جن 5 طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے وہ دنیا پر حکومت کرتی ہیں، اور سلامتی کونسل میں آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا نظم ہے۔ اس کے تحت مسلمان ممالک کو بھی دوسرے بہت سے ملکوں کی طرح حق خود ارادی کے اصول پر یہ حق دیا گیا کہ وہ اس نظم کو قبول کرتے ہوئے اپنی اپنی کچھ حکومتیں قائم کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان بنا تو ہم نے آزاد قبائلی علاقوں کو ایک نیم خود مختاری بھی دی، یہاں تک تھی کہ وہ ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تحت نہیں تھے، یہاں تک تھی کہ وہاں بعض اوقات مجرم جرم کر کے چھپ جاتے تھے اور ہم ان کو واپس نہیں لے سکتے تھے، ان سے مذاکرات کرنے پڑتے تھے۔ تو اس طرح کی ایک نیم خود مختاری ہے جو کچھ قاعدوں ضابطوں کے ساتھ دے دی گئی ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ ہر ملک اقوام متحدہ کا رکن بنتا ہے، اس کی جنرل اسمبلی میں یہ اجازت بھی دے گی ایک قرارداد پاس کر لیں، کچھ اس طرح کا معاملہ کر لیں، لیکن پھر آخر میں سلامتی کونسل میں نہ ہوتا ہے، اور سلامتی کونسل میں انہی 5 طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے، یعنی وہ کسی چیز پر بالکل متفق ہو جائیں قبول کر لی جائے گی، بالکل متفق نہ ہو، ایک بھی اس سے انحراف کرے تو کوئی چیز عملی اقدام کی صورت نہیں اختیار کرتی۔ یہ نظم ہے۔ تو اس میں اب آپ کو جینا ہے، فیصلہ کر لیجئے کس طرح جینا ہے، یعنی کیا جینا ہے یا بحیرہ عرب میں جا کے چھلانگ لگانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پابند نہیں کیا، 500 سال تک اس کو ماننے والی پیغمبروں کی اولاد فرعون کی غلامی میں رہی۔ خود یہاں جب انگریز آ گئے تھے تو اس وقت اللہ کی عبادت نہیں رہی تھی، اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے آپ لوگ۔ آپ کے علماء فضلاء سب نے انگریز حکومت کو تسلیم کیا تھا یا نہیں تسلیم کیا تھا؟ کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرنے والے تو نہیں کیا کرتے نا ایسے،
یہ کیا استدلال ہے؟ اس طرح کے استدلال ہوتے ہیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں. اللہ کی بندگی کرنے والوں پر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ان کو اس طرح کی محکومی سے سابقہ پیش آ جاتا ہے جو بنی اسرائیل کو آیا، جو ہمیں بر صغیر میں ابتدا میں آ گیا تھا. جب کمپنی کی حکومت تھی، وہ آزادی تو کہیں بعد میں ملی ہے. جب بادشاہی نظم ہندوستان میں قائم ہوا ہے، کئی جگہوں پر اس سے زیادہ سخت طریقے کا نظم آیا. جاپانیوں نے جہاں قبضے کیے، بعض اور ملکوں میں کیے. تو پھر کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس وقت دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل نہ رہے، دوسری قومیں غلبہ حاصل کر لیں، تو یا آپ خودکشی کریں گے اور یا کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بات جس طریقے سے کہی جا رہی ہے بالکل بے معنی بات، کوئی حقیقت نہیں. اس کی پھر پوچھنا چاہیے کہ علماء دیوبند کیا کر رہے تھے جب یہاں پر برطانوی حکومت قائم تھی. نظر واضح ہوا. اچھا خان صاحب، یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ چند قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں. جس طرح ہمارے ملک میں اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اسی طرح سے دنیا میں اصل حکومت انہی طاقتوں کی ہے. تو یہ تو کم سے کم کہا جا سکتا ہے نا کہ بھائی چلیں آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ نے جو ہمیں نیند خود مختاری دی ہوئی ہے تو ہمیں اپنا زیر دست سمجھیں، غلام کم سے کم نہ سمجھیں کہ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے آپ فیصلے کریں کہ فلاں کی حکومت کو ہٹا دو، فلاں کی حکومت کو لے آؤ. تو اس کے مقابلے میں عالمی نظم کے سامنے کھڑے ہونا، جرأت دکھانا، بات کرنا اور ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ پھر کہہ کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے نتائج بھی نکل آئیں گے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ادارہ قائم کیا، اس میں لوگوں کو ملازم رکھا ہے، تو آپ توقع کریں گے نا ان ملازمین کا رویہ آپ سے کیا ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی غلط رویہ اختیار کریں گے یا سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کہہ لیں، پھر دوسرے کو جو کچھ کہنا ہوگا وہ کہے گا. یہ دنیا میں کچھ دو ہوگا نا. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنگل میں شیر کو دیکھ کر آپ بہت شان کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. آپ کو کھڑے ہونے کا حق ہے، لیکن پھر شیر کو بھی کچھ حقوق حاصل ہے، وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے دانا آدمی اس وقت یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس وقت جان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، عزت بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، آبرو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. ایسے موقعوں پر کیا نصیحت کرتے ہیں؟ مثلا آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائیں تو اس موقع پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا جایا کرتا ہے. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جو ہے دے دو آپ مکانہ باتیں، ان کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. بلکہ اچھی لیڈرشپ وہ ہوگی جو ان حقائق سے لوگوں کو واقف کرے، ان کا صحیح شعور پیدا کرے، پھر انہیں بتائے کہ اس وقت ہم عالمی سطح پر محکومی کی زندگی میں ہیں. اس محکومی کے آداب اچھے ہیں، یعنی ادارے اچھے بن گئے ہیں. ایک زمانے میں مزدوری لوگ کرتے تھے، نہ ان کو کوئی پوچھتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی رہنے کی جگہ ہوتی تھی، ان کے لیے کھولیاں بنا دی جاتی. آپ کو معلوم ہے کارل مارکس کے زمانے میں جو کچھ لکھا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد کچھ قواعد بنائے گئے کہ مزدوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی اس طرح کی آزادی ملنی چاہیے، ان کو بھی کچھ تفریح کے لیے چھٹیاں ملنی چاہیے، ان کے بھی اوقات مقرر ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی اوقات کے مطابق تو جی سکیں. تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی فاتحین نے ایک اچھی صورت پیدا کر لی ہے. تم لوگوں کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ تم غلام ہو، لیکن بہرحال نظم ہمارے پاس ہے. اس میں دیں گے بھی، لیں گے بھی، کچھ آزادیاں بھی حاصل ہوں گی. اس میں جو ہمارے ہاں ترقی پذیر ملکوں میں اس طرح کے لیڈر بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں اور قوم کو بھی فریب دیتے ہیں. اچھا ہم صاحب، ایک مثال ہمارے سامنے ہے. کچھ ہمت دکھائی، کچھ لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اس غلامی کا طوق گلے میں لٹکانے سے انکار کیا. ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، وہ انہی عالمی قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میں تمہاری غلامی نہیں کروں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو جی تو وہ بھی رہے، کم سے کم عزت سے تو جی رہے ہیں ہم سے. کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنی آپ کو طاقت حاصل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ معاملہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی صحیح اصول بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بالکل بالا تر ہو کے جی رہے ہیں، ان کو بھی پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ ایران پر کیا پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی معیشت کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح برسر جنگ رہنا پڑتا ہے. اس کی کچھ قیمت ہے نا، پھر ادا کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. تو تیار ہو جائیں وہ ادا کرنے کے لیے. ان کو بھی معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ ہے جو دنیا بھر میں قومیں کر رہی ہیں. ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گے، ایران اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا، ملیشیا اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا، ترکی اپنے لحاظ سے کرے گا. ایسا ہی ہوگا. اگر ہم سے فوج کے بیانیے میں ایک نقطہ میں نے صحیح حقیقت بتا کے کہ دنیا میں اس وقت ہے کیا. جب آپ بات کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو برملا اس طرح نہیں کہی جاتی، درون خانہ بے شمار چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو اپنا مال بھی چھڑوانا ہوتا ہے، بہت سے مفادات آپ کے انہی ملکوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات بڑی بڑی رقوم، بہت بڑے اثاثے ان کے پاس گرفت ہوتے ہیں. ساری چیزیں روز پیش آتی رہتی ہیں. لوگ اصل میں روزانہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایران کیا کر رہا ہوتا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہوتا ہے. مذاکرات چل رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، کچھ دیا جا رہا ہے، کچھ دیا جا رہا ہے. ایسے جیسے کہ آپ کے اپنے بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ملازمین بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات حقوق کے لیے ہڑتالیں ہو جاتی ہیں. یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو مان کر ہوتے ہیں کہ ہم ایک عالمی نظم میں جی رہے ہیں. اچھا ہم صاحب، یہ کیوں نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ میں یہ نعرہ لگاؤں جو اقبال نے کہا تھا، بھئی ہمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، آؤ اپنی غیرت کو، اپنی خودی کو اور اپنی اس برتری کو کہ تم بھی انسان ہو بڑھاؤ، میں قوم کا اعتماد حاصل کروں، میں اتنی طاقت پیدا کر لوں کہ میرا مملکت پہ بھی اقتدار ہو، اور پھر میں اس عوام کی پشت پہ کھڑا ہو کر
ان طاقتوں کو کہوں کہ ہم تمہاری غلامی کو نہیں مانتے، ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، تو اگر ہم ہمت دکھائیں گے تو کچھ ہوگا، اگر ہمت نہیں دکھائیں گے تو ہم پہ کرتے رہیں گے حکومت. ہمت ضرور دکھائیں، لیکن ہمت حکمت سے دکھائی جاتی ہے، ہمت اس طرح نہیں دکھائی جاتی. اس میں حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی صورتحال کیا ہے. گھر میں آپ کے کھانے کو نہیں ہے تو اور طرح ہمت دکھائیں گے، کھانے کو ہوگا تو اور طرح ہمت دکھائیں گے. بچیاں بیاہنے کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اور طرح ہمت دکھائیں گے، بچے پڑھنے والے ہیں تو اور طرح ہمت دکھائیں گے. اپنے حالات کا جائزہ لیں گے. تو اس طرح کے موقعوں پر یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں صورتحال کیا ہے. تو ہمت پہلے دکھائی جاتی ہے یا پہلے اپنے آپ کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ کتنی ہمت دکھانی ہے؟ جب آپ اس قابل کر لیتے ہیں کہ اچھا اب اتنی ہمت دکھائی جا سکتی ہے، اب میرے مالک کے بھی مجھ سے اتنے مفادات وابستہ ہیں، اس میں بات کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جینے کے لیے ہمت تو بعد میں آتی ہے، پہلی حکمت ہے. یعنی آپ حالات کا صحیح جائزہ لیں، سمجھیں کیا صورتحال ہے، آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. یہ معاملہ جب ہو جائے گا تو اسی طرح کا کوئی انقلاب برپا ہو گیا جس طرح کا ایران میں برپا ہو گیا تھا. اس میں کیا عوامل تھے، کیا حالات تھے، اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ہو گیا. اور اس کے نتیجے بلا شرکت غیر نظم حکومت آپ کے پاس آ گیا، افواج نئی بن گئیں، سب کچھ تبدیل ہو گیا. تو آپ کے بات کرنے کا انداز اور ہو جائے. پھر اس کی بھی کچھ قیمت دینی پڑتی ہے. دی ہے، ایران نے دی ہے، 8 سال دی ہے. ذرا یاد کریں جو ایران عراق جنگ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا اس میں. ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا. اچھا عام صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال اس پہلے نقطے کے حوالے سے، ہم جس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں وہاں پر سیاسی قوتیں ہیں، ملٹری ہے، کشمکش نظر آتی ہے. دونوں کے ساتھ ہم گفتگو کر کے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے حدود، اپنے دائروں کے اندر رہو، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، فوج، دستور کو مانو اور بیرکوں میں جا کر اپنا کام کرو. لیکن یہ جو عالمی نظم ہے، یہ عالمی نظم بھی تو اس پورے کے پورے سیاسی عمل کو وہاں پر نہیں پہنچنے دیتا. ہم نے دیکھا کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے اس ملک میں طاقت کے بل پہ، جبر سے، تسلط کے ذریعے حکومت پر غلبہ حاصل کیا، تو یہی عالمی قوتیں تھیں جو اس کی پشت پر کھڑی ہوئی تھیں. اور آج بھی ان کا اگر مفاد ہو تو وہ 10 15 سال ان آمرانہ حکومتوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، لیکن جب مفاد نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کی نصیحت ہے کہ بھئی وہ واپس چلے جائیں، یہ اپنی جگہ پر آ جائیں، یہ بھی تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ بڑے صاحب بہادر نہیں مانیں گے. دنیا میں جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے اسے ممکن بنایا جاتا ہے. ماننا نہ ماننا کیا، ماننا تو انہوں نے تو ہمیشہ اسی زاویے سے دیکھنا ہے کہ ہمارا نظم کس طرح قائم رہے گا. یہ نظم بادشاہت سے قائم ہے تو اس سے معاملہ کر لیں گے، یہ کسی جگہ فوجی اقتدار سے قائم ہے تو اس سے معاملہ کر لیں گے. ان کو تو نظم قائم رکھنا ہے. یعنی دنیا میں جب آپ آتے اور مفتوح کا تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بنیادی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ بغاوت نہ ہونے پائے. اسی اصول پر وہ دیکھیں گے. ان سے جب ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم جن چیزوں کو اقدار کہتے ہو، جن چیزوں کو بڑی اہمیت اپنے ہاں دیتے ہو، عالمی سطح پر بھی ان کے فروغ کی جدوجہد کرو. یہ ان سے گفتگو ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو معاملہ ایسے ہی ہوگا. یعنی وہ نظم میں اختلال نہیں پیدا ہونے دیں گے. اور اگر کسی جگہ پر اختلال پیدا ہوگا تو اپنے مفادات کے تحت اور اپنی ترجیحات کے تحت فیصلہ کریں گے کہ کس کی تائید کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ احتجاج کرتے ہیں. یاد کریں جب کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے بھارت سے آتے ہوئے، کیا صورتحال بن گئی تھی پاکستان. کیمرے کے سامنے بھی آنا پسند نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. احتجاج بھی ہوتا ہے، گریز بھی ہوتا ہے، بعض اوقات امداد بند کر دی جاتی ہے. سارے معاملات ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ ابھی تک ایران عالمی سطح کی پابندیوں سے گزر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کب جنگ ہو جائے گی، کب حملہ ہو جائے گا. یہ سب معاملات اسی طریقے سے دنیا بھر میں ہوا کرتے ہیں. عالمی طاقتیں ایسے ہی معاملہ کرتی ہیں. حکیمانہ طور پر آپ جائزہ لیتے ہیں کہ اچھا میرے لیے گنجائش کتنی پیدا ہوئی ہے اور مجھے اس گنجائش کو بڑھانا کیسے ہے. یہ بڑا حکیمانہ طرز عمل ہے. تو ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے معاشی حالات ہیں، ہمارے یہاں سیاسی قوتیں جس طریقے سے فوج نے پیدا کی ہیں اس طرح کے بلند و بالا لوگ نہیں ہیں. میں نے ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا نا اپنے ایک عزیز دوست کو توجہ دلاتے ہوئے کہ یہ آپ کیا ایک کے بعد دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نیست معشوق سزاوار غزل. ابھی یہاں کوئی ایسا معشوق نہیں پیدا ہوا جس کے لیے غزل کہی جائے. تو اس طرح کی جو صورتحال دنیا میں ہوتی ہے جس موقع کے اوپر، وہاں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ راستہ کیسے نکالنا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ہدف نہ بنائیے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ سیاسی اہداف بڑے رکھنے چاہیے. یعنی ہدف تو یہی ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمارا سیاسی غلبہ قائم ہو جائے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے طریقے کیا اختیار کرنے ہیں، وہ حالات کے لحاظ سے حکیمانہ تدابیر کے ساتھ اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ ہر ملک کے لیے الگ ہو سکتے ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح کا فوج کا غلبہ اتاترک کے بعد قائم ہو گیا تھا. ترکی میں جو صورتحال تھی وہ یہ کہ اس کے قانونی اختیارات تھے. دستور میں لکھا ہوا تھا کہ فوج کیسے حکومت کا خاتمہ کر لے گی. یہ سب کچھ موجود تھا. اس میں بعض وزرائے اعظم کو کے تختے تک لے جایا گیا. آپ دیکھیے ان کی تاریخ پڑھ کے. پھر بتدریج حالات میں وہ تبدیلی آئی. وہ تبدیلی کیا آئی ذرا غور کریں. یعنی مذہبی پس منظر سے اٹھی ہوئی ایک سیاسی قوت پیدا ہوئی. اس نے جو عام طور پر ظاہری مذہبی چیزیں ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھا، سیکولرزم کو بطور اصول چیلنج کرنے سے گریز کیا. اور پھر اس کے بعد 15-16 سال کے بعد وہ نوبت آئی کہ جس کے بعد اب یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں شاید فوج کے پاس وہ طاقت نہیں رہی.
تو بڑے لیڈر اس طرح کے حکیمانہ عمل کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ پیغام صاحب، مولانا فرائی کا جملہ میں نے کہیں پڑھا کہ جس نظریے کی تکذیب آپ کا عمل کر دے تو گویا وہ خلاف فطرت کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک طاقت کو، امریکہ کو بھئی ایبسلیوٹلی ناٹ، تو پھر اسی وقت ہم اصل میں کچھ اور طاقتوں کو یس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غلامی کا خاتمہ ہو گیا تو آج ہم خود مختاری کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، نہیں تو رشیا ہے یا چین ہے یا جو بھی طاقت کے باقی مراکز ہیں وہاں پر ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہی ہے، مختلف بلاک بنے ہوئے تھے، سوویت یونین بعض کی سرپرستی کرتا تھا، بعض کی امریکہ کرتا تھا، ان کی باہمی کشمکش ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے کہ اس باہمی کشمکش میں ہم کس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس وقت دنیا میں ہمیں آزادی حاصل نہیں ہے اور یہ ابھی ہونی بھی نہیں ہے۔ آزادی عالمی سطح پر طاقت کے توازن کے بدلنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کو پہلے سمجھیں اور پھر آگے حاصل کرنے کے اہداف مقرر کریں اور تدریج سے اس کی جانب بڑھنا سیکھیں سلیقے کے ساتھ۔ بس یہی بات ہے۔ اب تو نقطہ بالکل واضح ہو گیا، ہمارے سیاسی منظرنامے کے اندر جو چیزیں جمہوریت سے متعلق ہیں